جیم بورڈ پر ایک نئی کمپنی لسٹ ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے یونیورسل نیٹ ورک سسٹمز لمیٹڈ۔ یونیورسل نیٹ ورک سسٹمز 2005 میں انکارپوریٹ ہوئی اور اس نے 2011 میں اپنا فوکس ای کامرس کی طرف کرتے ہوئے پہلی کیش آن ڈیلیوری ٹرانزیکشن کی۔ یو این ایس ایک ڈومیسٹک لاجسٹک کمپنی ہے جو اپنے کلائنٹس کو کوریئر سروسز فراہم کرتی ہے اور اپنی انکم کا تقریباً 96% اسی سیگمنٹ سے حاصل کرتی ہے۔ یو این ایس بلو ایکس کے برانڈ سے کام کرتی ہے۔ مسز سفینہ دانش اس کمپنی کی میجر اسپانسر ہیں جن کے پاس اس کی 71% شیئر ہولڈنگ موجود ہے۔ مسز سفینہ کے ہسبینڈ مسٹر دانش کا تعلق الہی گروپ آف کمپنیز سے ہے اور وہ کارڈوبا لاجسٹکس اینڈ وینچرز کے میجر اسپانسر بھی ہیں جو کہ پہلے میاں ٹیکسٹائل کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس طرح سے یو این ایس اور کارڈوبا کو ایسوسی ایٹڈ کمپنیز بھی کہا جا سکتا ہے۔ یو این ایس نے مڈل ایسٹ کی ایک مشہور کوریئر کمپنی ریمیکس کے ساتھ فرینچائز ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت یو این ایس کے پاس ایکسکلوسیو رائٹس ہیں کہ وہ ریمیکس کے پیکیجز پاکستان میں ڈیلیور کر سکیں۔ اس کمپنی نے پاکستان کی ابھرتی ہوئی ایئر لائن سرین ایئر کے ساتھ بھی ایکسکلوسیو سیلز ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت بلو ایکس اپنا کارگو سرین ایئر کی تمام فلائٹس پر بک کر سکتی ہے۔ اس وقت یو این ایس کے پاس پاکستان کے کوریئر سیگمنٹ کا صرف 6% کے قریب مارکیٹ شیئر ہے جبکہ لیڈنگ کمپیٹیٹرز میں ٹی سی ایس، ایم این پی، ٹریکس اور لیوپرڈ شامل ہیں۔ یو این ایس شیئرز کی فروخت سے اکٹھی ہونے والی رقم جو کہ تقریباً 44.5 کروڑ روپے بنتی ہے اس طرح سے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ 37% ای کامرس سولوشنز پر، 32% آؤٹ ریچ ایکسپینشن پر، 21% ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ پر اور 9% کو ورکنگ کیپٹل کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ اب ہم کمپنی کے پچھلے 5 سالوں میں کارکردگی کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یو این ایس نے 2017 میں 2 کروڑ 18 لاکھ کا نفع کمایا جبکہ 2018 میں صرف 3 لاکھ کا نفع کمایا۔ اسی طرح 2019 میں 74 لاکھ کا نفع اور 2020 میں صرف 20 لاکھ کا نفع کمایا جبکہ اس سال 2021 میں کمپنی نے ریکارڈ نفع 3 کروڑ 32 لاکھ کا کمایا۔ ہمیں کمپنی کے بزنس میں کوئی اسٹیبل گروتھ پیٹرن نظر نہیں آ رہا۔ یو این ایس کی بک ویلیو 20 روپے 4 پیسے ہے جبکہ ایشو کے بعد اس کی بک ویلیو 15 روپے 3 پیسے ہو جائے گی۔ یو این ایس 68,57,000 شیئرز ایشو کرنے جا رہی ہے۔ کمپنی یہ شیئرز فکس پرائس یعنی 65 روپیز پر شیئر کے حساب سے ایشو کرے گی۔ کوئی بھی ایکریڈیٹڈ انویسٹر جس کی ورتھ 5 ملین ہے ان شیئرز کو سبسکرائب کر سکتا ہے۔ جیم بورڈ کی لسٹنگ میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ شیئرز جنرل پبلک کو ایشو نہیں کیے جاتے بلکہ صرف ایکریڈیٹڈ انویسٹر ہی شیئرز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔
صرف وہی ان شیئرز کو سبسکرائب کر سکتا ہے یا ان کی ٹریڈ کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی فی الحال سبسکرپشن کے وقت کوئی چیک نہیں لگایا گیا، مگر ان قریب NCCPL کوئی میکانزم ڈیولپ کرے گی تاکہ ایکریڈیٹڈ انویسٹر اپنے آپ کو NCCPL کے ساتھ بآسانی رجسٹر کروا سکیں اور جیم بورڈ کے شیئرز میں ٹریڈ کر سکیں۔ ایکریڈیٹڈ انویسٹر کے بارے میں مزید تفصیل آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بتائی جائے گی۔ کمپنی کی سبسکرپشن ڈیٹس 17 نومبر اور 18 نومبر ہیں، اور بینکرز ٹو دا ایشوز دبئی اسلامی بینک اور میزان بینک ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔